موصوفہ جاگ کہاں رہی ہیں؟ سن سکتی ہیں تو سن کر جائیے۔ ڈاکٹر عثمان غنی کا لہجہ خوش دلی اور شوخی سے معمور تھا۔ ناراض تو ہو کر جا رہی ہو، مگر تم ہو اچھی لڑکی۔ اتباع کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے ہونٹ کا کونا دانت میں بھینچ کر مسکراہٹ دبائی۔ ناراض تو کر دیا ہے، مگر ہیں آپ بڑے اچھے، وہ مڑ کے کہتے رکی۔ کہو نہ لڑکے۔ ڈاکٹر عثمان غنی کے لطف کی حد نہ تھی۔ قاضی نے بہت دلچسپی سے اس نوک جھونک کو دیکھا۔ وہ مصنوعی خفگی دکھاتی اندر چلی گئی۔ میرون پھولے والے سرد سوٹ میں کالی گھنی پلکوں والی لڑکی باغ میں کھلے سارے پھولوں سے زیادہ شگفتہ لگ رہی تھی۔ موسم کا جوبن اس پر بھی ٹوٹ کر برسا تھا۔ برف اور سردی نے ہر شے کی خوبصورتی کو ڈھانپ دیا تھا۔ اب بہار میں گرم موٹے کپڑوں سے آزاد اس کا نازک سراپا شاخی گل کی طرح لچکتا تھا۔ ڈاکٹر غنی نے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کچھ کہا تھا اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس ساری گفتگو کے کچھ حصے، کچھ آدھے کانے جملے کسی اور کے کانوں میں بھی پڑے تھے، بلکہ ڈاکٹر شاہان ہکدک رہ گئیں۔ وہ سنگی مجسمے کی طرح جوں کی توں کھڑی تھیں، صرف کپکپاتے ہونٹ اور پھر ٹپ ٹپ گال پر پھسلتے آنسو بتاتے تھے یہ مجسمہ نہیں، انسان ہے، زندہ انسان۔ کیا ہوا ڈاکٹر شاہان، کیا ہوا؟ پلوشے کی نگاہ پڑی۔ مجھے لے چلو پلوشے، مجھے کہیں لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی لیپ ٹاپ پر رجا سے ہم کلام تھی۔ یہ ڈاکٹر قاضی نے اسے منگوا کر دیا تھا، پیسے اسی کے تھے، مگر خصوصی دلچسپی قاضی ہی کی تھی۔ ڈاکٹر شاہان سر تک چادر تانے سو رہی تھیں۔ 2-3 روز سے ان کی طبیعت خراب تھی۔ وہ رات کے آخری پہر رجا سے محو گفتگو تھی۔ مدھم مدھم، تم مجھے فون نہیں کرتی، لیکن مجھے برا نہیں لگتا، اور سچ کہوں میں نے انتظار کرنا بھی چھوڑ رکھا ہے۔ ایک طمانینت ہے کہ تم کہیں نہ کہیں مصروف و مگن ہو، تبھی تو میں اپنے تصورات میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ اتباع، مجھے خوشی ہے تمہیں دوست مل گئے ہیں، مجھے محبت بھی مل گئی ہے رجا۔ اس کا لہجہ خوشی سے مخمور تھا۔ تو تسلیم کر ہی لیا، کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ کبھی دکھا بھی دو۔ رجا کی آواز میں شوخی تھی۔ دکھا دوں گی کبھی، کیا کہوں کہ جی ذرا اسکرین کے سامنے آئیے، آپ کا برد کھلاوا ہونا ہے۔ رجا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اتباع نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، پہاڑ، ندیاں، وادیاں مجھے بلاتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کا نام بھی شامل کر لو ان ناموں میں، وہ بھی صدائیں لگاتے ہوں گے۔ رجا پھر چپ گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو، اور تم بہت گھنی میسنی۔ ہاں، لو، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھول دینے والا قصہ پورا نہیں سنایا تھا، میں خود ہی قیافے لگاتی رہی۔ اچھا وہ، اتباع نے لمبا کھینچا۔ ہماری سسٹر ہے پلوشے۔ میں نے یوں ہی اس سے کہا کہ یہاں کے لڑکوں کو لڑکی بنانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہوگی۔ اتنے پھول ہیں، سارے رنگوں کا گلدستہ دو اور لڑکی راضی۔ پلوشے نے انکار کیا کہ آپ کے لیے پھول اہم ہوں گے۔ نہ لڑکے دینا پسند کرتے ہیں، نہ لڑکیاں لینا پسند کرتی ہیں۔ سب سے اہم معاشی طور پر مضبوطی ہے۔ پھول وول سب کتابی باتیں ہیں۔ معاش ضرور اہم ہے، مگر محبت سے بڑھ کر نہیں۔ میں تو نثار ہو جاؤں گی اگر کوئی مجھے اس طرح پھول دے، میں نے کہا۔ اب اس نے یہ قصہ مزہ لے لے کر سب کو سنایا۔ اگلے روز سے پھول دینا شروع۔ اتنے دن ہو گئے ہیں گنتی یاد نہیں، مگر وہ روز میرے لیے ایک پھول لاتے ہیں، اور تم حیران ہوگی، ہر دن نیا پھول، کبھی بڑا کبھی چھوٹا۔ کل میں سر جھکائے ایک کیس کے سلسلے میں میڈیکل بک پڑھ رہی تھی، بے حد سنجیدگی سے کچھ لینے کے لیے اندر آ گئے۔ قسم سے میرا پورا دھیان کتاب پر تھا کہ یکدم سے آواز آئی، پتہ نہیں آپ کب نثار ہوں گی۔ میں گرد و نواح کے چپے چپے سے پھول ڈھونڈ کر روز وار رہا ہوں، مگر صرف یہ ہے کہ اسٹاک ختم ہو گیا، تو کیا پھر دیوسائی کے میدانوں میں جاؤں گا؟ وہاں سے اب ہر روز صبح صبح تو آ نہیں سکوں گا، پھر آپ کہیں گی محبت میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ لوگ چاند تارے توڑ لانے کا وعدہ کرتے ہیں، میں نے وعدہ تو کوئی نہیں کیا، مگر پھولوں کی اقسام اب ختم ہونے کو ہیں، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟
اتنی معصومیت سے سوال کیا کہ میں سب بھول بھال کر ان کا منہ دیکھتی رہی۔ تو آپ کو کہا کس نے ہے پھول لانے کے لیے؟ اسی لیے فوراً افسردہ ہو گئے۔ میں بغیر کہے لا رہا ہوں، جب ہی آپ ناقدری کر رہی ہیں جواب ہی نہیں دیتی۔ ہاں ارے احمق، فوراً آئی لو یو بول دیتی۔ رجا نے سر پٹکا۔ یہ آسٹریلیا نہیں ہے۔ اتباع کی جان جل گئی۔ تو پھر آئی ہیٹ یو کہہ دینا تھا۔ رجا کو تب چڑھی۔ ارے واہ، خواہ مخواہ کیوں؟ اس نے تیزی دکھائی اور دونوں ایک ساتھ ہنس دیں۔ لیکن کوئی جواب تو دیا ہوگا نا؟ رجا کی تشفی نہ ہوئی تھی۔ کسی لڑکی کا پھول قبول کر لینا تمام سوالوں کا جواب ہوتا ہے۔ میں استانی بن گئی فوراً، اور ان کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایک رنگ آئے ایک جائے۔ پھر فوراً سر پر پیر رکھ کے بھاگے۔ شاید کچھ دیر اور رکتے تو بھنگڑا ڈالتے۔ اپنی عمر رتیے کا لحاظ آ گیا ہوگا۔ اس کی آواز خوشی سے کھلی پڑ رہی تھی۔ رجا دل کھول کر ہنسی۔ اور بتاؤ نا، اور بتاؤ۔ وہ نہ جانے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ دونوں اپنی خوشی میں مست تھیں اور گھٹی گھٹی سسکیوں کی جانب دھیان ہی نہ گیا۔ میرے اندازے غلط ہی نکلتے ہیں، مگر آج مجھے اندازے کی غلطی پر رنجیدگی نہیں ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ کون سا اندازہ؟ پلوشی کی آواز بلند تھی۔ وہ سب برآمدے میں کھڑے تھے۔ بارش کی بوندیں منہ زور تھیں۔ آدھا برآمدہ گیلا ہو چکا تھا۔ یہی اندازہ کہ بارش کا اصل لطف ساحل سمندر پر ہے؟ نہیں، بارش کی اصل خوبصورتی تو یہاں ہے۔ تیز دھار نے نظروں کے آگے سرمئی جالی دار پردہ حائل کر دیا تھا۔ ہر منظر دھند میں چھپ گیا تھا اور حد نگاہ کمزور ہو گئی تھی۔ پہاڑ شائبہ رہ گئے تھے، شاید کہیں چلے گئے۔ نظر تو نہیں آ رہے۔ تم آؤ نا پلوشے، ہم بھیگتے ہیں۔ نا جی، یہ سمندر والی بارش نہیں ہے۔ آپ بھی بس ہاتھ ہی گیلے کریں، بیمار پڑ جائیں گی۔ اور آپ کو کہہ نہیں سکتی ڈاکٹر شاہان، آپ بہت کمزور اور دل گیر سی دکھائی دے رہی ہیں۔ نیلے میرون سوٹ میں وہ بہت خوبصورت دکھائی پڑتی تھیں۔ اور پلیز کوئی اور رنگ پہن لیا کریں، یہ بہت سجتا ہے آپ پر، مگر یقین کریں دوسرے رنگ بھی بہت پیارے لگیں گے۔ کس کو پیارے لگیں گے؟ آنکھوں میں تیرتی اداسی سے زیادہ نا امید جملہ۔ اتباع اٹک گئی۔ کسی کو پیارے نہیں، آپ بہت اچھی لگیں گی۔ رنگ زندگی کے احساس کا نام ہے۔ میں کسی کو اچھی نہیں لگ سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ ہاں، یہ چائے پی لیں۔ پانڑا بی بی، خدارا پکوڑے مزے کے بنے ہوں، ڈاکٹر عثمان غنی نے آواز لگائی۔ وہ برآمدے کے دوسرے سرے پر کرسی سنبھال چکے تھے۔ گرم چائے اور پکوڑوں کی مہک ہمیشہ مزیدار کھانا بناتی ہے۔ پانڑا بی بی ادائے بے نیازی سے اندر غائب ہو گئی اور سب حق دک اور پھر زور و شور سے ہنس دیے۔ پکوڑے واقعی مزیدار تھے۔ ڈاکٹر شاہان کے چہرے سے ٹپکتی نکاہت اور آنکھوں کی اداسی ماحول پر غالب آ گئی۔ 5 افراد کی موجودگی کے باوجود بارش کا شور حاوی تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئی ایم سوری۔ شاہان یکدم ادھوری چائے چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پلوشے بھی اٹھ گئی۔ اتباع نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ پلوشے کے انداز میں ہمدردی تھی اور ڈاکٹر عثمان اس کی ساتھ ان کا قطعی پن۔ انہوں نے بس ایک نظر کھڑے ہوئے لوگ دیکھے اور ذرا سا پہلو بدل چائے کے گھونٹ لینے لگے۔ اتباع کو گمان گزرا غازی کے چہرے پر ناگواری اور ناراضی سی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ڈاکٹر شاہان کے پیچھے گیا تھا۔ اتباع کو عجیب سا لگا۔ کچھ تھا جس کی سب کو خبر تھی۔ اس کی ٹوہ والی فطرت نہیں تھی، اور کچھ شاہان کی پہلی تادیب۔ ہاں، ہر شخص کے پاس اپنی کہانی، اپنی وجوہات، اپنے دکھ سکھ ہوتے ہیں، اور کچھ دل اتنے سخت بھی ہوتے ہیں کہ سب سہتے ہیں اور رعایا نہیں ہوتے۔ اس کے ذہن میں مختلف واقعات فلم کی طرح چلنے لگے۔ شاہان فطری طور پر زندہ دل تھی، مگر جب اپنے خول میں سمٹتی تھیں تو ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبی بن جاتی تھیں۔ اتباع ڈاکٹر غنی کی پرسوچ آواز ابھری اور اپنے خیالات سے ابھری۔ تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟
مجھ سے؟ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ میں کیا دے سکتی ہوں سر؟ میرے پاس کچھ نہیں ایسا جو تمہارے پاس ہے۔ ایک ہاں، مجھے اسی کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی؟ ہاں؟ وہ ناسمجھی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پر گمبھیرتا مگر تیکن بھی تھا، طمانینت کی کیفیت۔ کیا ہوا پلوشے؟ اس کی نگاہ یکدم ٹھہری اور ڈاکٹر غنی بھی چونکے۔ وہ میم، ڈاکٹر صاحب کا فون لینے آئی تھی، ادھر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ گھبرا کے صفائی دیتے بولی۔ ہاں، یہ رہا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دونوں کو دکھایا اور الٹے قدموں پلٹ گئی۔ اتباع نے اچنبھے سے ڈاکٹر عثمان غنی کا چہرہ دیکھا۔ اپنی بات کا تسلسل ٹوٹنے پر ان کے چہرے پر ناگواری تھی، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے گھبراہٹ سی ہوئی۔ کوئی پر اسراریت، کوئی راز؟ کیا تھا؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر؟ وہ سوچوں سے ابھرے۔ اتباع الجھی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اور ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ کھو گئے۔ شاید الفاظ مجتمع کر رہے تھے۔ اتباع منتظر تھی ڈاکٹر غازی واپس آئے۔ ڈاکٹر شاہان نے آرام کرنے کا کہہ کر انہیں بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر غازی کے چہرے پر سنجیدگی اور کچھ غصہ تھا۔ اتباع کو صورتحال بہت عجیب، ناقابل فہم لگ رہی تھی۔ اتباع کے چہرے پر ہر بار نگاہ پڑتے ہی غازی دل سے مسکرا دیا کرتا تھا، مگر اس بار بس اس کے چہرے پہ ایک نرم سا تاثر پل بھر کو ٹھہرا تھا۔ میں تمہیں ایک ہی نام سے پکارنا چاہتا ہوں اتباع، مگر تمہیں وہ پسند نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تم سے بہت انسیت، لگاؤ اور محبت ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ اتباع کے سر پر دھماکہ ہوا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑیں اور پیروں سے مانو زمین کھسک گئی۔ جملے کا پہلا حصہ، جملے کا دوسرا حصہ، اور اس غازی کو بھی، مگر اس نے کہا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، سو میری بات سن لو، ہمارے گھر آ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں۔ اس کی انگلیاں ہونٹوں سے چپک گئیں۔ غازی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے جملے میں اداسی، فکر مندی، شرارت اور محبت بھری ہوئی تھی۔ ایک بے حد عجیب طرح کے بے حد قابل اعتراض دکھائی دیتے جملے کا انت، اتنا خوبصورت، چونکا دینے والا۔ لڑکیاں ہمیشہ اظہار کے خوبصورت جملوں اور رویوں کے منتظر رہتی ہیں۔ اسے کس طرح کا ری ایکشن دینا چاہیے؟ اس کے چہرے کے حد تک الجھے تاثرات پر ڈاکٹر عثمان غنی زور سے ہنس دیے۔ غازی کا چہرہ کھلا کھلا تھا۔ مجھے یقین ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا ہوگا سوائے پھول دینے کے۔ اتباع اچھلی۔ ڈاکٹر غازی بھی، میں اظہار محبت کر چکا ہوں احمق، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو تم بھی کہہ سکتے ہو۔ غازی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر بند کر لیے۔ نہیں، باقی بھی آپ ہی کہیے، اس نے جل کر کہا تھا۔ ڈاکٹر عثمان غنی دل کھول کے ہنسے اور اتباع کا سر جھکا ہوا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا پیاری لڑکی، تم کو کیا واقعی ہم سے محبت نہیں ہوئی؟ کمال ہے، وہ حیرت سے بولے۔ اتباع نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب تھیں۔ ڈاکٹر عثمان غنی کے تعصب سے پر آواز گونجی اور غازی کو لتاڑ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا تمہارا پرپوزل کسی بھی لڑکی کی آنکھوں میں ایسے ہی آنسو بھر دے گا۔ اتنا دکھ؟ نہیں نہیں، اس نے بے ساختگی سے سر اٹھا کر نفی میں گردن ہلائی۔ اس کا عجلت بھر انکار ڈاکٹر عثمان غنی کے چہرے پر طمانینت آمیز شرارت لے آیا، اور غازی نے بہت دلچسپی سے کچھ ہونک دکھائی دیتی اتباع کو دیکھا۔ یہ اتنی اچانک صورتحال؟ تو پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اتباع کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ وہ کیا جواب دے؟ رشتے ایسے طے ہوتے ہیں؟ ماں باپ، رشتے دار، دوست سب کہاں تھے؟ اور ڈاکٹر عثمان غنی کو چہرہ پڑھنے میں کمال حاصل تھا گویا۔ تم ہاں کر دو، پھر باقی جس سے کہو گی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا دامن پھیلانے۔ وہ پدرانہ شفقت سے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔
اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور آنسو ٹپ ٹپ گرتے تھے۔ دونوں باپ بیٹا کی نگاہیں اپنے چہرے پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ دھاڑے مار مار کر رونے کی خواہش پر کیسے کنٹرول کیا تھا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں رہا۔ اس نے ہونٹ کچلے۔ ارے بے وقوف! ڈاکٹر عثمان غنی نے یکدم اس کے شانے پر بازو پھیلا دیا۔ یہ کیسی بات کر دی؟ ایسا کرتے ہیں؟ تم میری بیٹی بن جاؤ، یہ غازی بھی تو کچھ کام کرے۔ آئے میرے پاس تمہارا ہاتھ مانگنے، تھوڑی منت ترلے کرے، جوتیاں چٹکھائے۔ ایسے تو میں اپنی بیٹوں کا ہاتھ نہیں دوں گا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر غازی نے شانے اچکا کر کوئی اعتراض نہ ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ آنسو پونچھنے لگی اور دل بھر بھر آ رہا تھا۔ پیاری بیٹو، سدا خوش و خرم کامران رہو۔ جب تک یہ سطور تم پڑھنا شروع کرو گی میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ تم یقیناً حیران ہو رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں کیسے مخاطب کیا۔ پہلے کبھی آمنے سامنے ایسے پکارا نہیں نا، ہماری کبھی گفتگو بھی تو نہیں ہوئی نا۔ میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی باہم کوئی مکالمہ کیا ہو، لیکن اس سے یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہیں جانتا نہیں تھا، تمہارے وجود سے انجان تھا، بے خبر یا خدا نخواستہ متنفر۔ توبہ استغفار! بھلا بیٹیوں کے ساتھ ایسے جملے سچتے ہیں؟ وہ تو بس پیار کیے جانے کے لیے دنیا میں بھیجی جاتی ہیں۔ کل رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ہوش و بے ہوشی کے وقفے، دل میں درد تھا، رگوں میں خون کی جگہ مرچیں دوڑنے لگی تھیں۔ حلق خشک، سب سمجھے جان کنی کا پل بس یہی ہے، مگر میں تو کہوں گا فرشتہ اجل بس پیر کا انگوٹھا ہلا گیا کہ بس آ رہا ہوں۔ فرشتے ایسی مہلت کب دیتے ہیں؟ اس تشنجی کیفیت سے نکلا تو بلب کی سفید روشنی میں ہر شے بہت نکھری اور ستھری تھی، ہر منظر واضح۔ ارد گرد کھڑے مہربان دھیرے دھیرے پلٹ گئے کہ ابھی بڈھے میں دم ہے اور ابھی کچھ نہیں ہوا۔ سفید چادر میں چت لیٹا میں بظاہر پرسکون دکھائی دے رہا ہوں، مگر تم سوچو، جس نے چند لمحے پہلے آخری کلمہ پڑھ لیا ہو، وہ پرسکون ہو سکتا ہے؟ جب ہم موت کو قریب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ساری زندگی کا ہر پل فلم کی طرح نگاہوں میں گھوم جاتا ہے، اور میری فلم کامیاب تھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب تو کر لیا، حقوق و فرائض، مگر دیکھو تم وہاں نہیں تھی۔ مگر اچانک اس کمرے میں آ دھمکی، تم منہ سے کچھ نہیں بولی، مگر مجھے دفتن خیال آیا اگر اللہ نے مجھ سے نماز سے پہلے تمہارے بارے میں سوال کر لیا تو؟ مجھے کلمے یاد تھے اور ماتھے پر سجدوں کا کالا نشان بتا دیتا ہے۔ میں نے کبھی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، مگر بیٹو، یہ میرا پل پل سیاہی کی جانب مائل چہرہ جو انت سے اتنا سیاہ ہو گیا کہ سجدے کے نشان پر بھی چڑھ گیا، اب کیا دکھا کر قبر کے عذاب سے جان چھڑواؤں گا اور جنت کا مطالبہ کروں گا؟ میرے بہترین اعمالوں کی گٹھڑی میرے منہ پر مار دی جائے۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ تمہارے گھر میں ایک یتیم مٹی میں رلتا رہا، ٹھوکروں میں پلتا رہا، اور تم ایک بار بھی اس کے سر پر دست شفقت نہ رکھا۔ میرا قلم لڑکھڑا رہا ہے بیٹو، میں رو رہا ہوں نا۔ اور یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے حقوق کی پاسداری کے لیے آیتوں پر آیتیں اترتی جا رہی ہیں۔ اچھا ہے تم میرے سامنے نہیں ہو، ورنہ پتہ نہیں۔ مجھے یاد ہے بیٹو، سارے گھر کو تم سے ہی شکایتیں ہوتی تھیں، نقصان، شور، بدتمیزی، غلطیاں سب تم سے منسوب کر دی جاتی تھیں، مگر تم جواباً کچھ کہتی بھی تو نہیں تھی۔ بڑھاپا میری یادداشت کھا گیا ہے، مگر مجھے کچھ یاد ہو نہ ہو، یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ تمہاری مائی اور چچی تمہاری شکایت لگانے میرے پاس کھڑی ہیں۔ تم متوقع سزا کے ڈر سے سہمی کھڑی ہو، اور تب ہی ایک عجیب حرکت کرتی کہ میرے نزدیک آ کر میری ہی پشت پر کھڑے ہو کر میری آستین جکڑ لیتی۔ اب منصف کیا سزا سنائے؟ مجرم اس کی تو پناہ میں ہے۔ تم ایسا کیوں کرتی تھی؟ مجھے جواب کی شدید طلب ہے۔
اس گھر جائیداد میں تم برابر کی حقدار تھیں، 3 بھائیوں کی مشترکہ ملکیت، یہ گھر تمہارا بھی تھا، مگر پتہ نہیں کب تمہارے ابو کے انتقال کے بعد وہ ہم دونوں بھائیوں کی ملکیت رہ گیا۔ اس طرح کاروبار میں بھی سلطان کا اتنا ہی حق تھا، مگر وہ مر گیا تو حصہ ختم ہو گیا۔ تم تھی نا اس کی وارث، مگر ایک اکیلی لڑکی کو اتنا بڑا حصہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور اب تم ٹکڑوں اور ٹھوکروں میں پڑی تھی۔ سچ کہوں مجھے کبھی احساس نہیں ہوا۔ ہاں، گھر میں اچھا پک رہا ہے تو سب کھا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کون روکے گا؟ سب کے لیے اچھا پہننے کو آتا ہے نا۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں بہنیں تھیں تو تفریق کیسی؟ یاد ہی نہ رہا تیسرے بھائی نے ایک بیٹی چھوڑ دی 2 کے آسرے پر۔ میں نے کبھی تمہارے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھی، مسکراہٹ۔ تم مسکراتی کیوں نہیں تھی؟ دبلی پتلی سلونی خاموشی، ویران آنکھوں والی، خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی، یا پھر گود میں کتابیں رکھ کر بیٹھی تنہا لڑکی۔ میرے ہاتھ راشا زدہ ہو رہے ہیں، کاش میں سب کچھ لکھ پاتا۔ تمہاری کم مائیگی چہرے سے ٹپکتی یتیمی تو قدرت نے دی تھی، اس پر طاری مسکینیت ہمارا کارنامہ ہی رہی ہوگی، ہے نا؟ کیا تم ہمیں معاف کر دو گی؟ بیٹا، کر دینا، کیونکہ اب معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ رات سے اب تک تم 1000 روپ بدل کر میرے سامنے آ رہی ہو، اتنی بار تو حقیقت میں بھی نظر نہیں آئی ہوگی۔ میں تم سے خالی خولی معافی طلب نہیں کر رہا، میں مدد کرنے کی کوشش بھی کروں گا، مگر تم جان لو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہاری پرواہ اور فکر۔ یاد رکھو، زندگی پر، خوشیوں پر تمہارا بھی پورا حق ہے، اور وقت آنے پر وہ تمہیں مل جائیں گی۔ بس ہمت جوان رکھنا، مایوس مت ہونا، اور کبھی بد دعا مت دینا کسی کو بھی۔ اللہ پر یقین رکھنا، اس نے ہر شخص کے لیے ہر چیز طے کر رکھی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بات اور، میں جو کر کے جا رہا ہوں اس پر تم ڈٹی رہنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ تمہارے حق سے تو بہت کم ہے، مگر ہے تمہارے ہی لیے۔ اپنی تعلیم جاری رکھنا، تم سلطان کی طرح بہت قابل لڑکی ہو، اسی کی طرح ذہین ہو۔ حیران ہو رہی ہو نا؟ پیاری بیٹو، ابھی تو بتایا، کل رات فرشتہ پیر کا انگوٹھا ہلا گیا تھا۔ تم آگے صفحے پر لمبی سی بے اختیار لکیر سی کھینچی تھی۔ اس نے ہچکیوں سے لرزتے وجود کو بمشکل سہارا دیا تھا۔ سالوں پہلے بھی وہ اس خط کو ہر نقطے کو پڑھ کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اس کی بے کلی کو آرام نہیں تھا۔ اس نے اپنا منہ سر پیٹ ڈالا تھا، اور اتنے سال بعد بھی سینہ گوبھی کی خواہش کو روکنے کے لیے اس نے ہونٹ کاٹ ڈالے تھے۔ جبڑے اتنی سختی سے بھینچے کہ گردن کی رگیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ وہ ان کے پہلو سے جا کر کیوں لگتی تھی؟ ان کی پناہ میں جانے کا مطلب؟ وہ ابو کے بھائی تھے نا، تو ابو ہی کے جیسے لگتے تھے۔ اس قدر مشکل آواز۔ چچی اور تائی بہنیں تھیں، اس پر کوئی پہاڑ توڑ ظلم نہیں تھا، مگر وہ بن ماں کی بچی تھی، اور اس کی ماں نہیں تھی جو اسے روکتی کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتیلے نہیں دھوئے جا سکتے۔ اس کے سر میں جوئیں بھاگتیں اور جسم پر میل کی بتیاں اٹ جاتی۔ اس کے باپ کی لائبریری کچن وسیع کرنے کے لیے ڈھا دی گئی اور ردی 8 آنے سیر بیچ دی گئی۔ باپ مر گیا تو گھر کے بڑے ہوتے لڑکوں کو وہ کمرہ دے دیا گیا۔ وہ لڑکی ہے تو لڑکیوں کے بیچ رہے نا۔ ڈبل سٹوریز بیبی بیڈز والے کمرے کے کونے میں اس کا گدا۔ اے سی میں سوتی ہے نا۔ وہ پڑھنے لکھنے، ٹی وی دیکھنے، کھانے کے درمیان آرام سے اٹھا لی جاتی۔ وہ چھوٹے بچوں کو کمر پر ٹکا کر بہلاتی۔ تا وقتیاں مائیں نیند سے بیدار ہوں، کاموں سے فارغ۔ بہت بڑے شاپنگ مالز کے سیل اسٹینڈ سے کپڑے۔ شاپر اس کا بھی مشہور برانڈ کا ہوتا۔ وہ جوتے بہت جلد توڑ دیتی ہے، باقی تو چلاتے ہیں۔ اس کی زندگی قطعاً فلمی یا افسانوی نہیں تھی کہ کوئی ملازم چپکے سے ہمدردیاں جتا کر چوریاں بناتا۔
बुआ इसकी रोटी डालना अक्सर भूल जाती। इसे बोटियों के नाम नहीं मालूम थे, चेस्ट पीस, लेग पीस या विंग्स। वो बच्चे कुछ शोरबे से छू छू कर खाती थी। दुबली पतली, मायूस, वीरान आंखों वाली मायूस बची। साल के 364 दिन सबकी नज़रों से ओझल रहती। 65 वाला साल जब उसका दिन होता, जब वो क्लास में स्कूल में अव्वल आ जाती, बस। और अपने बच्चों को झाड़ती ताई चाची अपने कमरों में बंद हो जाती। वो रिपोर्ट कार्ड और ट्रॉफी लिए सन्नाटे के आलम में अकेली खड़ी रह जाती। सलमान साहब की वसीयत का दूसरा अहम तरीन नुक्ता ये है कि आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगी और हर कीमत पर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई मुकम्मल करेंगी, वकील कह रहा था। वो सर हिला गई। वसीयत के पहले हिस्से ने घर के 11 अफराद को जलते तवे पर ला खड़ा किया था। बड़े ताया अपनी ज़िंदगी में अपनी आल औलाद में सब तकसीम कर गए थे। सलमान चचा ने भी सब कह रखा था, सिर्फ इस क्लॉथ स्टोर की नामजदगी नहीं हुई थी। औलाद का ख्याल था बाद में बराबर बांट लेंगे, मगर इतना बड़ा स्टोर, इतने अहम तरीन इलाके का सबसे चलता मॉल और सोने की चिड़िया जैसा स्टोर, जहां मर्दाना, बच्चगाना, जनाना तमाम वारंटी थी, कितनी खामोशी से इस इत्तिबा फातिमा के नाम कर दिया गया। दोनों बहनों का हाल बुरा था। आपस में रिश्ते तय थे। सलमान चचा के बेटे को स्टोर मिलता तो ऐश ताया की बेटी ही ने करना था, है ना? हाय हाय। और तब बड़ी अयारी भरी मोहब्बत से ताया के बेऔलाद बेटे का रिश्ता इसे दे दिया गया। तुम पढ़ाई जारी रखना, हमें तो फ़ख्र है तुम इतनी लायक हमारी बहू डॉक्टर होगी। और माँ बाप की तरसी इत्तिबा को इन सब से मोहब्बत और लगाव था, वो मान ही जाती। मगर रिजा, और अगर वो ताई का समझाव नहीं मानती तो घर छोड़ दे, अब इसे क्या कमी। और रिजा से बढ़कर सालों बाद आने वाले मामू, वो अपनी माँ का अक्स पाते हुए लाहौर चली आई। अब इस घर में दोबारा कभी ना आना। सारी ज़िंदगी हमने खिलाया पिलाया और अब मामा याद आ गया। वो कहना चाहती थी कि वो बस मिलने यूं ही, मगर रिजा की अम्मी का समझाना, वो क्यों बच्चे पैदा करने की मशीन का रूप धार कर मुकाम हासिल करना चाहती है। जवान, लाइक फाइक, ज़हीन और साहिब जायदाद। इसने लाहौर के प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया। ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया था। गोया ज़िंदगी, दुनिया बहुत अच्छी भी है, मगर मामू का साला इस पर हक जमाने लगा। इसने हक को तस्लीम ना किया तो 10 दराज़ी तक आ गया। वो मुश्किल जान बचाकर हॉस्टल आ गई और ये कमरा अब इसका घर था, उसका कुल। 5 साल को एंजॉय करना, हर पल खुशी से खुशकशीद करना, इत्तिबा। हॉस्टल लाइफ का चार्म ही अलग है। रिजा इसे ललचाती, मगर वहाँ उसकी रूममेट एक खपती दौलतमंद लड़की। मैं इस कमरे में पहले से हूँ तो ज़्यादा हक मेरा है। मैं लाइट बंद करके खूब अंधेरे में सोती हूँ और मुझे खिड़कियाँ खोलना पसंद नहीं है। गहरे रंग के पर्दे बाहर की रोशनी को अंदर नहीं आने देते। चलो उतारो ये हल्के आसमानी जाली के पर्दे। लक्स साबुन यूज़ करती हूँ। एंटीसेप्टिक क्यों नहीं? तुमने सरसों का तेल सर में डाला है? ओक, वो उल्टियाँ करती। अपनी अलमारी का नीचे वाला खाना खाली कर दो, मैंने यहाँ अपने जूते रखने हैं। और ख़बरदार, जो वार्डन को बताया, ये मेरा कमरा है और तुम जानती हो मेरा बाप कौन है। एक मुसलसल अज़ियत के साथ वो पहले और आखिरी साल में इसके हमराह थी। शायद इसी ने इसके साथ रहना पसंद किया होगा। इतनी खामोशी से सब सहने वाली और कोई नहीं मिली होगी ना। और अब इसी डॉक्टर इत्तिबा फातिमा को सब मिलने लगा था, हर चीज़, रिश्ते, मोहब्बत, दोस्त, शफ़क़त और कदम जमाने के लिए ज़मीन। आपने सही कहा था चाचू, ज़िंदगी में मेरे लिए भी हर चीज़ है। और चाचू, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत, साइबान, यकीन और सच्चाई शामिल होगी। मुझे ऐसे रिश्ते मिल गए जिन्हें सिर्फ़ मेरे वजूद से प्यार है, ना दौलत से और ना जिस्म से। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है चाचू। आप कहाँ हैं चाचू?
ابو آ کر دیکھیں تو ذرا، وہ ہنستی تھی اور روتی تھی، دھوپ چھاؤں کا منظر تھی۔ اس نے گمان کیا تھا کہ وہ بدل چکی ہے۔